السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سر سید احمد خان کے سر سید کے اخلاق کا دوسرا سیشن پڑھنے جا رہے ہیں، جو مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو ہم سر سید کے اخلاق کے متعلق جان رہے تھے گزشتہ کلاس میں۔ تو ہم جان رہے تھے کہ یہ حیات جاوید سے لیا گیا ہے، جو حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں سر سید کے انہوں نے سوانح لکھی ہے اور سر سید کے اخلاق کیسے تھے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے ہم پہلے سیشن میں پڑھ رہے تھے کہ سر سید کے اخلاق جو تھے وہ بےحد پاکیزہ تھے، کوئی بھی ان پر عیب جوئی یا نکتہ چینی کرنا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہوتا تھا۔ اس طرح کیا ہے، سر سید ایک شریف اور لیاقتدار پاکیزہ تمام انسان تھے۔ تو یہاں پر اب ہم دوسرے سیشن میں پڑھیں گے شمس العلماء ڈاکٹر مولانا نذیر احمد اور نواب محسن الملک نے ٹھیک لکھا تھا۔ جیسے ہم دو نام یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مولانا نذیر احمد، مولانا نذیر احمد جنہیں عام طور پہ ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ بھی سر سید کے رفقا میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد اردو کے اولین ناول نگار ہیں۔ انہوں نے جو ہے اردو کا پہلا ناول لکھا ہے اردو زبان میں، میرات العروس کے نام سے۔ تو اس طرح کیا ہے، نواب محسن الملک یہ دوسرے شخص، یہ بھی کیا ہیں، انہوں نے بھی اردو کی بیش بہا گرا خدمات انجام دی ہیں۔ تو ان دونوں کا کہنا ہے علم الانساب اگرچہ علم مظنون ہے، مگر اس شخص کے بارے میں تو اس کے افعال اس کی نسب کی تصدیق کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، علم الانساب یعنی نسب، خاندان، جس خاندان سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ خاندان شریف ہو تو وہ انسان بھی شریف ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان بھی کیا ہے، بد کردار بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہاں پر سر سید کے افعال کچھ ایسے تھے کہ وہ ان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا نسب کیسا تھا، ان کا خاندان کیسا تھا۔ اس چیز کا ہمیں یہاں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہو، یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی ہے، جو اردو کے اولین ناول نگار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نواب محسن الملک ہیں، انہوں نے قوم کی فلاح و بہبودی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تو سر سید کی راست بازی یعنی سچ کہنا، سر سید میں سچ کہاں تک موجود تھا، اس کے متعلق بھی حالی نے ہمیں یہاں پر چند اشارات دیے ہیں۔ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، جمعیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، سر سید کی خصوصیت میں سے تھے۔ صدق یعنی سچائی، جمعیت یعنی جامع الفاظ، دلیری، آزادی وغیرہ۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ اگر سچائی مجسمہ شکل میں ظاہر ہوتی تو ضرور شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ تو یہاں پر حالی نے سر سید کو شیر سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے اگر سچائی مجسمہ شکل بنتی، مطلب شیر نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، تو اسی لیے اسے جنگل کا راجا کہتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، سر سید کی ذات پر مختلف اعتراضات ہونے کے باوجود وہ اپنے جو نصب العین تھا اس پر ثابت قدم رہے، انہوں نے کبھی ان سے خوف کھانے کی گنجائش نہ سمجھی۔ تو اس قول کی تصدیق جیسے سر سید کو دیکھ کر ہوتی تھی، شاید ہی کسی دوسری صورت سے ہوتی ہو۔ جب کوئی بات کسی اپنے دوست سے سچائی کے خلاف سرزد ہوتی دیکھتے تھے تو سر سید کو نہایت رنج ہوتا تھا اور اکثر وہ اس کو متنبہ کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ کوئی بھی سچائی کے خلاف جائے، جھوٹ کہہ کر کوئی اپنا کام کرنا چاہے، تو یہ چیز جو ہے سر سید کو بہت کھٹکتی تھی، چاہے وہ اپنا دوست ہی کیوں نہ ہو، انہیں اشارتاً کچھ کہہ دیتے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ ان کا ایک دوست جو اخبار کا ایڈیٹر تھا،
اس کے اخبار میں چند خطوط ایک عورت کے نام سے چھپے تھے۔ جب وہ سر سید کی نظر سے گزرا تو انہوں نے اس کو لکھا کہ کیا آپ کو دلی یقین ہے کہ وہ خط در حقیقت کسی عورت کے لکھے ہوئے ہیں؟ مطلب یوں کسی عورت کا نام لینا، کیونکہ اسلام میں جو ہے عورت کی قدر کی جاتی ہے، تو عورت کا یوں ہی مطلب خوامخواہ اس کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سر سید کو لگا تھا، تو ان کے دوست کے اخبار میں جیسے ہی انہوں نے کسی عورت کے نام کے خطوط دیکھے تو فوراً اپنے دوست کو آگاہ کر دیے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ عورت کے ہی لکھے ہوئے ہیں تو اس طرح اس عورت کا نام لینا کچھ ناگوار گزرتا ہے۔ اگر ایسا یقین نہیں ہے تو یہ کیا کانشنس کے برخلاف نہیں ہے کہ جس بات کو تم صحیح نہیں سمجھتے اس کو بطور سچ کے ظاہر کرو؟ مطلب جب تک آپ کو خود یقین نہیں ہو جاتا، دل سے یقین نہیں کر لیتے، آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، ایسا سر سید کا کہنا تھا۔ سر سید کی نصیحت یہ تھی کہ ہر ایک کام میں تم اپنے دل کو ٹٹولو کہ جو کچھ تم کہتے یا کرتے ہو آپ کا دل اس کو سچ جانتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جانتا اور اس کو سچ کے طور پر بیان کیا تو خلاف کانشنس بلکہ خلاف ایمانداری کا کام کیا۔ آپ مجھ کو معاف کیجیے گا، بسبب اس کے کہ آپ سے محبت ہے یہ کڑوی نصیحت کی ہے۔ تو اپنے اس دوست کو جو عورت کے بارے میں لکھ رہے تھے بلا لحاظ کیے دوست کیا کیا انہوں نے کڑوی نصیحت کر دی، مطلب جو حقیقت تھی اس کو کھل کر بیان کر دیا۔ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے دل کو ٹٹولو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اگر وہ سچ نہیں ہے تو یوں ہی چیزوں کی افواہ پھیلانا کچھ اپنی ہی ضمیر کے خلاف ہے، تو اس لیے جو بھی کام کرو ایمانداری سے کرو، ایسا کہہ کر آخر میں معذرت بھی چاہ رہے ہیں کہ دوست ہونے کے باوجود میں نے یہ کڑوی نصیحت کی ہے۔ جب ان کے ایڈیٹر دوست نے اس نصیحت کا شکریہ لکھا تو اس کا جواب انہوں نے اس طرح دیا: میرے اس خیال سے کہ اب میری کسی تحریر کا برا نہ مانیں گے، جو میرے دل میں آتا ہے لکھ بھیجتا ہوں۔ خصوصاً خاص دوستوں کی نسبت میری خواہش ہے کہ ہر اخلاق میں وہ اعلیٰ درجے پر ہوں، اور سب اخلاق سے قدم سچائی ہے، جس کے معنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا جانیں، اور یہ سچائی جیسی کہ قول سے متعلق ہے ویسے ہی فعل سے متعلق ہے، ایسے ہی پرائیویٹ خطوط سے اور ایسے ہی اخبار سے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اخبار کے مدیروں کو، ایڈیٹروں کو کیا ہے، ان کو بالکل غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی چیزیں یا رپورٹ غلط نہیں دے سکتے، وہ جو بھی سچ پر مبنی ہو وہی دے سکتے ہیں۔ اور خاص کر سر سید نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوست جو ان کے اپنے دوست ہیں وہ کبھی اس قسم کے کام نہ کریں تاکہ انہیں آئندہ چل کر نادم ہونا پڑے۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے اعلیٰ درجے کے اخلاق میرے دوستوں میں ہو، ان کے اخلاق گرے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ ان کا قول ہو وہی ان کا فعل ہو، میری یہ خواہش ہے۔ سر سید میں وطن کی محبت۔ سر سید جو تھے وہ ایک حب الوطن تھے، وطن کی محبت ان کے دل میں حد سے زیادہ تھی، اور خاص کر دہلی جو ان کا آبائی وطن تھا، جہاں پر ان کی پیدائش پرورش سب ہوئی تھی، تو سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ خاص کر دہلی کے ساتھ عجیب تھی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دلی کی منصفی سے دوسری جگہ ترقی پر بھیجتے تھے اور وہ وہاں سے ہرگز نکلنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ سرکاری ملازمت پر فائز تھے تو کیا ہوتا تھا اکثر انہیں منتقل کیا جاتا تھا، تو اس طرح وہ نہیں چاہتے تھے کہ دلی چھوڑ کر کسی اور شہر میں جائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی میں چند نام و نمود کے باقی تھے اور ہر قسم کے اہل کمال اور اہل ہنر زمانے کی بساط کے موافق وہاں موجود تھے۔ تو دہلی کی تباہی ہوئی تھی 1857 کے غدر کے بعد، تو اس غدر کی وجہ سے کئی گھر، کئی لوگ تباہ برباد ہوئے تھے، تو اس طرح اب چند نام نمود کے لوگ باقی رہ گئے تھے۔ قلعے کا چراغ اگر ٹمٹما رہا تھا مگر گل نہ ہوا تھا۔
سرسید کی جو زندہ دل سوسائٹی وہاں میسر تھی، دوسری جگہ ملنے کی امید نہ تھی۔ تو اس طرح کیا ہے، قلعے کا چراغ یعنی لال قلعہ، جہاں پر مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی یا ان کا اقتدار تھا، تو وہاں پر کیا ہوا ہے، چراغ ٹمٹما رہا ہے مگر ابھی بجھا نہیں ہے۔ مطلب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر وہاں پر شہنشاہ کے نصب پر وہ فائز ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، وہ جو سوسائٹی، وہ جو لوگ تھے جو دلی کے، وہ کہیں اور سر سید کو میسر نہیں آ رہے تھے۔ غدر کے بعد جب دلی کے مسلمان بالکل مٹ گئے اور دلی ایک خالب بے روح رہ گئی، حب وطن کا تقاضا ہوا۔ جن آنکھوں سے بہار دیکھی تھی، انہی آنکھوں سے خزاں کیوں کر دیکھی جائے۔ وہ اپنی کتاب راہ سنت پر ریمارک کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ باتیں تو ان صحبتوں کی یادگار ہیں۔ مطلب سر سید جو تھے وہ ایسی صحبتیں رکھتے تھے جو خود ادیب ہوں یا سوسائٹی میں ان کا کوئی اعلیٰ اقتدار ہو، ایسے ان لوگوں سے ان کی صحبت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں ان صحبتوں کی یادگار ہیں جن کی یاد سے آنسو بھر آتے ہیں، کجا وہ صحبتیں، کجا مطلب یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہاں۔ کجا وہ صحبتیں، کجا وہ مجلسیں، کہاں وہ آرزو، کہاں وہ شیفتہ اور کہاں وہ صہبائی، کہاں وہ علماء اور صفا، صرف یاد ہی یاد ہے۔ مطلب اپنے تمام دوستوں کے نام لیے ہیں، صحبتیں مجلسیں یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب وہ دلی نہ رہی، صرف یاد باقی رہ گئی ہے۔ ایک اور آرٹیکل میں جہاں اردو اخباروں کا ذکر کیا ہے، وہ یوں لکھتے ہیں، اردو اخبار جیسے ہم جانتے ہیں، اردو اخباروں کا اہم رول رہا ہے وطن کی جد و جہد آزادی میں۔ تو ان اخباروں کے نام لے کر سر سید کہہ رہے ہیں، اس اجڑے شہر کے اخباروں کا بھی جس کا نام لیتے دل بھر آتا ہے، ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اخبار تو مٹ گئے لیکن ان اخباروں نے جو رول ادا کیا ہے اس کا ہم دل سے کیا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے۔ تو یہیں پر سیشن ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔